السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع ہے بلی پال حضرات کے لیے حیران کن معلومات۔ پیارے بھائیوں، بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ کی کنیت ہی ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر ابن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ ابن عامر، لیکن آپ رضی اللہ کا اصل نام راجح قول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ رضی اللہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ یہاں لفظ ابو ہریرہ سے ایک بات واضح کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں ابو ہریرہ کا مطلب بلی کا باپ ہے، حالانکہ یہ معنی لینا بالکل غلط ہے۔ عربی میں ایک لفظ کی کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو جس طرح اب کے معنی باپ کے آتے ہیں، اسی طرح اب کے معنی والے یا والا کے بھی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے ابو ہریرہ کا مطلب ہوا بلی والا۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ دوستو، یہ روایات ثابت کرتی ہیں کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کی لمس میں اللہ نے ڈپریشن کی مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کی بیکٹیریا پائی جاتی ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، مگر اس سے پہلے اس کی صفائی کا 100% خیال رکھا جائے۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئیں۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہے ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہے۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتے۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنے توازن برقرار رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کی سینگوں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کی جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کی سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہے، حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی
بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کی سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتے ہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنے مونچھوں کے ذریعے کسی کا بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مونچھی ہی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتے ہیں یا نہیں، اور کہیں اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ پیارے بھائیوں، ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھوں کی مختلف حالتیں اس کی موڈز کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بلی کی مونچھیں چونکہ ایک باقاعدہ عضو ہے جو ان کے لیے سینسر کا کام کرتا ہے، چنانچہ کبھی بھی اس کی مونچھیں کاٹنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسی ہی ہوگا جیسے آپ نے بلی کی آنکھیں نکال دی ہو۔ آخر میں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جو ایک بھائی نے نقصان دینے والے بلیوں کے متعلق پوچھا کہ ہمارے گھر میں ایک بلی آتی ہے اور گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کو کھا جاتی ہے، کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے؟ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اشیاء کی خود حفاظت کریں، بلی پر ظلم و ستم کرنے کی راہیں تلاش نہ کرے۔ جس طرح اس پر ظلم کی پاداش میں ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، ہاں اگر کوئی بلی خونخوار ہے اور گھر کا نقصان کرتے ہیں تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ایذا دینے کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔